سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے جلتا کفن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ زاہد نے اپنی محبت میں کسی تیسرے آدمی کو زحمت دینا گوارا نہ کیا، حالانکہ وہ قبروں کے مردوں، جنات، چڑیلوں کو بیچ میں لا سکتا تھا، لیکن یہ پیار کا کھیل تھا، اور اس پیار کی آگ میں وہ اکیلا ہی جلنا چاہتا تھا۔ اس دوشیزہ کی محبت کی تپش میں وہ خود ہی جھلسنا چاہتا تھا۔ سیاہ ناگ اس کا دوست اور یہ دوشیزہ اس کی محبت تھی، اور ان دونوں کے علاوہ اسے کسی تیسرے شخص سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے درختوں کے بیچ کھڑے کھڑے اپنے دوست ناگ کو پکارا، اور سیاہ ناگ جیسے اس کی آواز کا ہی منتظر تھا، اس کو پکارنے کا ہی منتظر تھا۔ ہر طرف سے شاں شاں کی آوازیں اٹھنے لگیں، ہر طرف سے جھاڑیوں میں تیز تیز رینگنے کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ ہزاروں سیاہ ناگ اس کے ارد گرد ایسے گھوم رہے تھے جیسے یہ سانپوں کا شہزادہ ہو، اور تقریباً ایسا ہی تھا، کیونکہ جو سیاہ ناگ زاہد کا دوست تھا وہ ان سب ناگوں کا سردار تھا۔ اس کے ایک اشارے سے ہر طرف زمین پر رینگتے ہوئے سانپ دکھائی دے سکتے تھے۔ سیاہ ناگ نے پہلے زاہد کے پاؤں کو اپنی زبان سے چاٹا اور پھر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ زاہد گھنے درختوں میں سانپوں کا اکٹھ دیکھ کر حیران اور خوفزدہ رہ گیا۔ کسی سانپ کو اس نے درخت سے نیچے اترتا دیکھا، کسی کو بل سے باہر نکلتے، کسی کو پانی سے باہر نکلتے اور کسی کو جھاڑیوں سے برآمد ہوتے۔ اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اپنے گھناؤنے کارنامے نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ قبروں سے اکھیڑے ہوئے مردے یاد آتے، بے قصور بلیوں اور چوہوں کا قتل عام یاد آیا، شیطانوں کی پیروی کرنا یاد آیا، لاشوں کے گرد لپٹے مقدس کفن یاد آئے تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس نے خیالات میں ہی اپنے آپ کو تیز اور تپتی آگ میں جلتے دیکھا تو خدا کے حضور سجدہ میں گر پڑا اور خدا سے التجائیں کرنے لگا۔ یا الہی، میں بہت ظالم انسان ہوں۔ تیرا در چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا پیشوا بنا لیا تھا، تجھے بھول بیٹھا تھا۔ یا اللہ، میں گمراہ ہو گیا تھا۔ یا الہی، مجھے معاف کر دے، میری کوتاہیوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی، اپنے گھناؤنے کارناموں کی معافی مانگتا ہوں اور اپنے شیطانی علم کو ختم کرتا ہوں۔ شیطانی علم سے جکڑے جنات وغیرہ کو آزاد کرتا ہوں۔ اب مجھے شیطانوں کی مدد کی نہیں، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ سجدے میں بہنے والے آنسوؤں سے زمین بھیگ رہی تھی۔ جنات وغیرہ کی آزادی کا کہتے ہی ایک کالی آندھی چلی جو لمحوں میں بڑے بڑے درختوں کو نیچے گراتے ہوئے گزر گئی۔ شاید سبھی جنات جو اس کے شیطانی علم میں جکڑے ہوئے تھے آزاد ہو گئے تھے اور بھاگ نکلے۔ ایک طوفان برپا کر گئے تھے، سب کچھ بہا کر لے گئے تھے۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا، ایک مرتبہ پھر سچے دل سے کلمہ پڑھا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اب اس نے شیطانی ورد کبھی بھی زبان پر نہ لانے کی قسم کھائی تھی۔ جنات آزاد ہو گئے تھے، مردے آزاد ہو گئے، لیکن آنکھوں کی تپش ویسے کی ویسی برقرار رہی۔ ان میں ویسی ہی آگ تھی، یا پھر شاید کچھ کم ہو گئی تھی۔ سانپ رات کے سیاہ اندھیرے میں گاؤں تک پہنچ گئے اور زاہد نے بھی اپنے گاؤں کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ رات بھر سفر کرتے کرتے اپنے گاؤں کے قبرستان جا پہنچا۔ اپنی بہنوں کی قبروں پر بیٹھ کر رویا، آنسو بہائے اور ان کو قبروں میں لٹانے والوں سے بدلہ لینے کو کہا کہ جب تک ان سب غنڈوں بدماشوں کو جلا نہ دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابھی اتنی ہی باتیں ہو رہی تھی کہ نواب صاحب کی بیوی چیختے ہوئے باہر گلیوں سے گزرتے ہوئے قبرستان کی طرف بڑھتی دکھائی دی تو زاہد کی آنکھوں نے خون اگلنا شروع کر دیا۔ آگ برسانی شروع کر دی، تپش سے بھر گئی۔ یکدم کھڑا ہوا اور بھاگتی ہوئی جاگیردارنی کو گھورنے لگا۔ آنکھوں کی تپش محسوس کرتے ہی اس کے قدم رک گئے اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی زاہد کی طرف بڑھنے لگی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر مرکوز تھیں۔ چند لمحے گزر گئے تو پیچھے سے جیسے پورا گاؤں ہی جاگیردارنی کو تلاش کرتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھتا آنے لگا تو زاہد اپنی مخصوص جگہ پر جا کر چھپ گیا۔ جاگیردارنی ایک مجسمے کی مانند وہاں کھڑی رہی۔ جب لوگ اور جاگیردار نواب اس کے قریب آئے تو اس نے گھور کر سبھی کو دیکھا۔ ایک مرتبہ تو سبھی کو اس سے خوف آیا، لیکن پھر سوچا کہ یہ ڈر گئی ہے، سانپوں ناگوں سے خوفزدہ ہو گئی ہے، کیونکہ
5 سیاہ ناگ اس کے کمرے میں بیڈ پر چڑھنے کی کوشش میں تھے کہ انہیں دیکھ کر یہ چیختے ہوئے بھاگ نکلی تھی۔ ملازموں نے ان سیاہ ناگوں پر گولیاں اور ڈنڈے اینٹیں وغیرہ چلا دیں، انہیں وہیں لہو لہان کر دیا اور وہ وہیں ختم بھی ہو گئے۔ تب وہ اسے پکڑنے کی غرض سے قبرستان کی طرف بھاگے۔ ادھر جاگیردارنی پر سکتے کا عالم تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، ڈر اور خوف چہرے سے واضح دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہر کسی کو گھورتے ہوئے زبان کو بند رکھے واپس گاؤں کی طرف چل پڑی۔ گاؤں والے اور جاگیردار کے خاندان والے، جن میں نمبردار کے بیٹے چھوٹے نمبردار بھی شامل تھے، شاید وہ اپنی بہن سے ملنے آئے تھے اور نہ جانے بہن کو کمرے میں اکیلے چھوڑے کسی جگہ سبھی ڈیرے جمائے بیٹھے تھے کہ حویلی سے ایک گونجتی چیخ سن کر سبھی اس کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ جاگیردارنی کی حالت دیکھ کر پہلے تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ مجسمے کی آنکھوں کا شکار ہو گئی ہے، لیکن پھر اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ جو مجسمے کی آنکھوں کا شکار ہوتا ہے اس کے قدم زمین پر جم جاتے ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، اور یہ تو چل رہی ہے۔ ان کے خیال میں اسے صرف ناگوں کے خوف سے شوق پہنچا ہے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ چلتے چلتے جب وہ حویلی آئی تو وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اندر جاتے ہی اس نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ یہ لوگ دروازہ پیٹتے ہی رہ گئے لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ گاؤں والے بھی حویلی میں جمع ہونے لگے تو نواب صاحب نے انہیں واپس بھگا دیا، کیونکہ یہ ان کی عزت کا معاملہ تھا۔ وہ اپنی عزت کا تماشا کسی اور کو نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد یہ سیاہ رات ختم ہو گئی، لیکن دروازہ نہ کھلا، دروازہ توڑنا پڑا۔ جاگیردارنی مجسمے کی آنکھوں کا چند لمحے شکار ہونے سے مری تو نہیں تھی، البتہ اس کا دماغ چکرا گیا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی، ذہن الٹ گیا، کہے لگانے لگی۔ یہ جاگیرداروں اور نمبرداروں کے لیے بے عزتی کی باعث تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے توڑنے لگی، ملازموں پر اینٹیں پھینکنے لگی۔ جاگیردار نے اسے کمرے کے اندر ہی باندھ دیا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، حکیموں کی لائنیں حویلی میں لگ گئیں، لیکن اس کے پاگل پن کا علاج کسی سے بھی نہ ہوا۔ جاگیردارنی کا پاگل ہو جانا حویلی والوں کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، ان کی عزت و ناموس پر فرق پڑتا تھا، ان کے وقار کی دھجیاں اڑاتا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ حکیموں اور ڈاکٹروں کے علاوہ جادو ٹونا کرنے والوں کو بھی بلایا گیا، جنہوں نے اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ ڈر گئی ہے، اس پر بھوت سوار ہیں، اس کا جسم اندر سے آہستہ آہستہ جھلس رہا ہے، ایسے جیسے اس نے تیزاب پی لیا ہو یا پھر بجلی کے تیز جھٹکے لگے ہوں۔ لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کے جسم میں گھسی ہوئی بلا کو قابو کر لوں گا، جلا کر خاک میں اڑا دوں گا۔ ساتھ ہی وہ کبھی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا، کبھی جسم پر، اور کبھی کمرے میں آگ کی دھونی دیتا، اور جاگیردارنی صرف کہے لگائے جا رہی تھی۔ جو سامنے آتا اسے الٹی سیدھی سناتی جاتی۔ جب 2 دن کی مسلسل جدوجہد بھی بیکار گئی تو جادو ٹونے والا بولا، میں دوسرے شہر جاتا ہوں، اپنے گرو کو بلا کر لاتا ہوں، دیکھنا کیسے گردن سے پکڑ کر نکالتا ہے اس بھوت کے بچے کو۔ بہت طاقتیں ہیں میرے گرو صاحب کے پاس، اڑتے پرندے کو پتھر بنا کر روک سکتا ہے، جس کے جسم سے چاہتا ہے جان کھینچ نکالتا ہے، جسے چاہتا ہے جلا دیتا ہے۔ جاگیردار اس شخص کی باتیں سنے جا رہا تھا کہ وہ کیا کیا بولتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ گرو بابا کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے بابا کی نافرمانی کی، انہوں نے آنکھوں کی آنکھوں میں اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ اگر ہم منتیں واسطے نہ دیتے تو شاید وہ جل مرتا۔ جاگیردار کو یہ بات پسند آئی اور کہا کہ کیا وہ پتھر بنے لوگوں کو اصل حالت میں لا سکتے ہیں؟ یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اسے لے کر آؤ، اس لڑکی کے دماغ کو درست کرنا ہے، اگر یہ تیرے گرو بابا سے ٹھیک نہ ہوئی تو اسے بھی گولی سے اڑا دوں گا اور تجھے بھی۔ سرکار، یہ نوبت نہیں آئے گی، ان کے حویلی میں قدم رکھتے ہی دیکھنا یہ بھوت ان کے پاؤں پڑے گا۔ بہت بڑے جادوگر ہیں، لیکن دوسرے کمرے میں ویسے ہی کہے تھے، ویسے ہی وہ چیخ رہی تھی، حویلی والوں کو بھی کوس رہی تھی، لیکن یہ بات درست تھی کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کی تپش کا بھی وہ سامنا نہ کر پائی تھی، اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ بھی اپنی بہن کی طرح جھلس نہ جائے۔ اس سے قبل گاؤں میں اتنے زہریلے لمبے لمبے سیاہ ناگ نہیں دیکھے گئے تھے، یہ یکدم اتنے زیادہ سیاہ ناگ کہاں سے آ ٹپکے؟ تقریباً یہ الفاظ ہر فرد کی زبان پر تھے۔ ہر کوئی مجسمے کے ساتھ ساتھ سانپوں اور ناگوں کی باتیں چھیڑے ہوئے تھا۔ اتنا عرصہ کچھ نہ ہوا تھا، کوئی موت نہ ہوئی تھی، یہ یکدم کیسے ہو گیا؟ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ بابا مجسمے کو قابو پانے سے قبل ہی گولیاں لگنے سے چل بسا تھا،
پتہ نہیں مجسمے کا جادو ٹوٹا تھا یا نہیں۔ اگر مجسمے کا جادو ٹوٹ جاتا تو وہ زاہد کو قابو کر سکتے تھے، لیکن اگر نہیں ٹوٹا تھا تو پھر وہ چڑیلوں اور جنات کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے، جو اس مجسمے کو نچا رہے تھے، گھما رہے تھے، غائب کر رہے تھے، اور مجسمے سے لوگوں کے جسموں کو جلا رہے تھے اور پگھلا رہے تھے۔ ادھر زاہد قبرستان سے لوگوں کے جانے کے بعد چھپتے چھپاتے واپس دریا کنارے بھاگنے لگا۔ اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی وہ انسانوں کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی بندوقوں کی گولیوں کا نشانہ بن سکتا ہے۔ جان گنوا بیٹھتا اسے تو ابھی زندہ رہنا تھا، بدلہ لینے کے لیے، اس پری نما چہرے کے لیے اور اپنے دوست ناگ کے لیے، جس کے بارے میں اس نے سن لیا تھا کہ اس نے حویلی میں خوف و ہراس برپا کر دیا تھا، اور ایک وجہ سے پریشان بھی تھا کہ جن سانپوں اور ناگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا ہے اس میں اس کا دوست ناگ تو شامل نہیں، کیونکہ وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بس یہی ایک قوت تھی اس کے پاس۔ بھاگتے بھاگتے روشنی پھوٹنے سے پہلے ہی وہ دریا کے قریب جا پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی شہزادی کو آنکھیں بند کیے دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ غمگین اور افسردہ تھا، لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ خاموشی اور اداسی تھی۔ آج شہزادی نے نہ تو زاہد کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، نہ مسکراہٹ بکھیری، نہ ناز نخرہ دکھایا، نہ جانے بند آنکھیں کیے کیا سوچ رہی تھی، کہاں کھوئی ہوئی تھی، کس صدمے سے دو چار یہاں بیٹھی تھی۔ اسے غمگین اور پریشان دیکھ کر زاہد اس کے قریب ہوا تو اس کے قدم چلتے چلتے رک گئے۔ شہزادی کے پاس وہی 5 ناگ مردہ حالت میں چھلنی چھلنی پڑے تھے، جو زاہد کے لیے جنگ کرنے گئے تھے، لڑنے گئے تھے، دشمنوں کو ڈسنے گئے تھے۔ یہ یہاں کیسے آ گئے؟ لوگوں نے تو انہیں کھیت میں دبا دیا تھا کہ کتے وغیرہ نہ کھا جائیں۔ یہ یہاں کیسے آئے؟ مرے ہوئے ناگوں کو وہاں موجود دیکھتے ہی زاہد بھی سوچوں میں گم تھا کہ شہزادی نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں۔ دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر زمین میں جذب ہو گئے۔ اس کی خاطر کھڑی ہو گئی، ایک بھرپور نظر زاہد کے چہرے پر ڈالی تو زاہد نے مرے ناگوں کے متعلق پوچھا۔ ان میں وہ ناگ نہیں تھا جو اس کا ساتھی تھا، جو اس کا دوست تھا۔ جواب میں دوشیزہ نے، یعنی اس پری نے، چند آنسو بہائے اور سبھی سانپ ناگوں کو ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد دریا کی جانب بڑھنے لگی۔ زاہد وہیں کھڑا اس کے جاتے دیکھتا رہا اور سوچتا رہ گیا، شاید اسے بھی میری طرح سانپوں ناگوں سے پیار ہے، شاید اسے بھی اس چیز کا علم ہے کہ یہ ناگ صرف میری وجہ سے مرے ہیں، میری وجہ سے ان کے جسموں پر گولیوں کے نشان پڑے ہیں، لیکن یہ اس قدر پریشان کیوں ہے؟ دریا کنارے کھڑی شہزادی کو دیکھتے ہوئے زاہد کے دل و دماغ میں یہ خیالات ابھر رہے تھے۔ جب شہزادی نے ہاتھوں میں پکڑے ناگوں کو دریا کے تیز پانی ظالم لہروں کے سپرد کیا تو پھر پہلے جیسا روپ دھار لیا۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے دوبارہ زاہد کی طرف بڑھنے لگی۔ قریب پہنچ کر ایک مرتبہ پھر پیار بھری نگاہیں زاہد کے چہرے پر ڈالیں اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں یہ ناگ کیوں مرے ہیں؟ آپ کی خاطر۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں امڑ آئے؟ آپ کیوں رو رہی تھی؟ کیوں افسردہ اور پریشان حال تھی؟ زاہد نے دوشیزہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ زاہد کی اس بات پر دوشیزہ پھر مسکرائی اور بولی، کاش میں آپ کی خاطر یہ قربانی دیتی۔ میرا جسم گولیوں سے چھلنی ہوتا تو میں آپ کی باہوں میں دم دیتی۔ میری جان، آپ نہیں جانتے میں آپ کو کس قدر چاہتی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں آپ سے کتنا پیار اور محبت کرتی ہوں۔ آپ کی خاطر مرنا چاہتی ہوں، جان کی بازی کھیلنا چاہتی ہوں۔ زاہد نے کہا، بس آئندہ مرنے کی بات نہ کرنا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس دوشیزہ کے لب ہلے، ہلکی ہلکی مسکراہٹیں اس ویرانے میں بکھرنے لگیں اور بولی، بس یہی سننا چاہتی تھی میں آپ کی زبان سے۔ آج میں بہت خوش ہوں، جی چاہتا ہے ناچوں اور کہہ کہے لگاؤں۔ زاہد نے اس حسینہ سے اس کا نام پوچھا تو وہ آنکھوں میں عجیب کشش بھرے اور مسکراتے ہوئے بولی، جو نام آپ مجھے دیں گے بس وہی میرا نام ہوگا، سمجھ لیں کہ اس سے قبل میں بنا نام کے ہی تھی۔ زاہد نے ہنس کر کہا کہ میں آپ کو مہک کہوں، چاندنی کہوں، خوشبو کہوں، اجالا، دھڑکن، دل، کومل، کیا کہوں میں آپ کو، یا ماں جبیں کہوں؟ آپ نے تو میرے نام کی ایسی تعریف کر ڈالی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ دریا میں چھلانگ لگا کر ڈوب مروں یا فضاؤں میں بکھر جاؤں، کیونکہ زاہد نے اسے میری جان کہہ کر پکارا تھا۔ اچھا، تو آج کے بعد آپ میری رانی اور میں آپ کا راجا، یعنی آپ کا نام ہوا کومل۔ کومل نام سنتے ہی شہزادی بولی،
میرے راجا، یہ کومل اب آپ کی ذات پر کبھی آنچ نہ آنے دے گی۔ مر تو جائے گی لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے سرخ دوپٹے کا پلو منہ میں دبایا اور بھاگ پڑی اور پہلے کی طرح دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے جانے کے بعد زاہد سوچوں میں گم ہو گیا کہ اس نے اسے نام تو دے دیا ہے، مگر وہ ہے کہاں، رہتی کہاں ہے؟ دریا سے اسے خوف نہیں آتا، ڈر بھی نہیں لگتا؟ اچھا، جب آئے گی تو پھر میں کبھی اس سے پوچھوں گا۔ زاہد نے خود ہی اپنی بات کو جھٹک دیا اور اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر بہنوں کی موت آنکھوں کے سامنے آئی تو آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ناگ دوست کو پکارا تو کچھ لمحات میں وہ اپنے بل سے نکلتا ہوا سیاہ ناگ رینگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگا، اور آتے ہی اس نے اپنی زبان سے زاہد کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا اور پھر اس کے جسم سے لپٹ گیا، جیسے خوشی کا اظہار کر رہا ہو کہ اس نے گاؤں والوں میں خوف کا پہلا تیر چلا دیا ہے۔ ہر زبان پر سانپ اور ناگ کی باتیں تھیں، چہروں پر وحشت تھی اور خیال بھی درست تھا، کیونکہ گاؤں والوں کی یہی صورتحال تھی۔ مالکن کی موت کے بعد ہر طرف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ نمبرداروں اور جاگیرداروں میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اب کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ گاؤں میں الارم بج اٹھے تھے، حکم سنا دیا گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی سیاہ ناگ یا سانپ دکھائی دے، اینٹوں پتھروں سے مار دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دبا دیے جائیں، اور ہمارا کام صرف مجسمے کی تلاش ہے۔ اس کی موت ہمارا مقصد ہے، اس کی زندگی ہماری موت ہے، اور ہماری زندگی اس کی موت۔ ارد گرد کے گاؤں میں بھی یہی حکم جاری کر دیا گیا تھا، جہاں کہیں بھی مجسمہ دکھائی دے اسے ختم کر دیا جائے۔ ہر طرف بے چینی اور افراتفری تھی، اور ڈرے ہوئے دلوں کے ساتھ مجسمے کی تلاش جاری تھی۔ نمبردار مراد کا ایک وفادار یہ بازی جیتنا چاہتا تھا، تبھی تو وہ بتائے بغیر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ اس دریا کے کنارے آ چکا تھا جہاں زاہد چھپا بیٹھا تھا۔ ابھی رات نہ ہوئی تھی، سورج غروب کے آخری مراحل میں تھا۔ لمبے لمبے سایوں کے ساتھ روشنی تھی کہ نمبردار کے وفادار کو ایک جگہ خوبصورت شہزادی لیٹی دکھائی دی۔ یہ کومل تھی، جس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے دریا کے کنارے آیا تھا۔ ایک نظر میں ہی وہ کومل کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، اس کے حسن پر مر مٹا، اور دل چاہا کہ اسے اٹھا کر اپنے گھوڑے پر سوار کر کے لے اڑے اور اپنی زندگی کے دن حسین اور خوشنما بنائے۔ اس ویرانے میں بالکل تنے تنہا خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، اور وہ اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے شکاری اپنے شکار کو گھورتا ہے۔ ایک لمحے کو بھی نظریں نہیں ہٹائیں۔ گھوڑے سے اتر کر وہ لیٹی ہوئی سوئی ہوئی کومل کے قریب ہوتا گیا کہ یکدم پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ پڑا۔ ڈر کر پیچھے کی جانب دیکھا تو پیچھے زاہد پر نظر پڑی اور چونک اٹھا۔ اپنا ہاتھ پستول کی طرف بڑھانے لگا، کیونکہ اسے پہچان لیا تھا، ایک مجسمے کو اصل حالت میں دیکھ لیا تھا۔ ابھی پستول ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا کہ زاہد کی آنکھوں کا نشانہ بن گیا۔ آنکھیں پتھرا گئیں، مسلسل زاہد کی آنکھوں کو گھورنے لگا۔ لیٹی ہوئی کومل نے بھی اپنی آنکھیں کھول لیں اور ایک عجیب منظر دیکھ کر دریا میں جا کودی۔ ادھر مسلسل ایک دوسرے کو گھورے جا رہے تھے اور وفادار اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ جسم میں تپش پیدا ہونے لگی تو زاہد چلتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں وہی سیاہ ناگ رینگتا ہوا بھاگا آیا اور آتے ہی اس کے جسم میں اپنے زہریلے دانت ٹھونس دیے اور خون چوسنے لگا۔ جب اس کا جسم لڑکھڑانے لگا تو ناگ رینگتا ہوا دریا کی جانب چل پڑا۔ وہ آدمی لڑکھڑاتے ہوئے بامشکل گھوڑے پر بیٹھا۔ نہ جانے کتنی بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، کتنی بار دماغ گھوما۔ بمشکل گھوڑے پر بیٹھا تو گھوڑا بھاگ پڑا۔ گھوڑا تو جیسے راہوں سے واقف تھا، اور اس کا منہ اپنے ہی گاؤں کی جانب تھا۔ اوپر بیٹھے نمبردار کے وفادار کو کئی مردوں اور عورتوں نے لڑکھڑاتے اور خستہ حال میں دیکھا، ایسے جیسے گھوڑا کسی کی لاش لیے بھاگ رہا تھا۔ ابھی وہ گاؤں نہیں پہنچا تھا کہ نیچے زمین پر گرا۔ سانس تو نہ جانے کب کے ٹوٹ چکے تھے۔ نیچے گرتے ہی 3 لمبے لمبے سانس لیے اور چل بسا۔ گاؤں والوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور کھیتوں کی طرف بھاگنے لگے۔ گھوڑا بھی ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اس پر آگ کے انگارے لدے ہوں۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے گھوڑا بھی جلا ہوا تھا، اس کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی تھیں اور وہ اپنے جلنے کی تپش سے تڑپ رہا تھا۔ نیچے زمین پر گرے ملازم کی میت بھی جھلس رہی تھی، پگھل رہی تھی، چمڑا ہڈیوں سے علیحدہ ہو رہا تھا۔ جلدی سے اسے چارپائی پر لٹایا اور حویلی کی طرف چل پڑے۔ اگر زاہد چند منٹ اسے اور گھورتا تو وہ بھاگ نہ سکتا،
لیکن زاہد نے ایسا نہ کیا، وہ دشمنوں کو دکھانا چاہتا تھا۔ مراد بہت پریشان تھا کیونکہ اسے اس کے باپ نے، جو نمبردار تھا، مرنے سے پہلے اسے تمام کہانی سنا ڈالی تھی کہ یہ مجسمہ بنا ہوا لڑکا وہی ہے جس کی بہنوں کی تم نے جان لی تھی، اور وہ ایک انتقام بنا ہوا ہے، نیست و نابود کر دے گا سبھی کو، ایک ایک کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اب اپنے باپ نمبردار کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں تو اس نے اس بات کو سچ نہیں مانا تھا، لیکن اب یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ اس کا باپ سچا تھا۔ کسی سے کی جانے والی زیادتیوں کی سزا تو بھگتنی پڑے گی، قبرستان میں اپنی قبریں خود کھودنی پڑیں گی۔ اب اس نے اپنے 10-15 ملازموں کے ساتھ خود جا کر مجسمے کی تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجسمہ کس جگہ موجود ہے تاکہ اسے ختم کیا جا سکے۔ وہ جب بھی کسی سے پوچھتا تو اسے بتایا جاتا کہ یہ گھوڑا فلاں طرف سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ اسی طرح کھوج لگاتے لگاتے وہ کافی آگے نکل گئے۔ اس سے قبل کے دریا کے کنارے پہنچتے، سامنے ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ اور جھاڑیاں اور بے ترتیب درخت دیکھ کر واپس لوٹ آئے کہ صبح یہیں سے آگے جائیں گے، کیونکہ اس وقت جانوں کو خطرہ ہے۔ جگہ کی نشاندہی انہوں نے کر لی تھی۔ اب مجسمے کو پکڑنا مشکل نہیں تھا، صرف صبح کا انتظار تھا۔ دوسری طرف زاہد نے بھی جھاڑیوں میں ویرانوں اور بھاگتے گھوڑوں کی آوازیں سن لی تھیں۔ دل گھبرا گیا تھا، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اپنے آخری سانس گن رہا تھا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آنکھوں کے سامنے لے آتا تو ان کا صرف ایک ساتھی ضائع ہونا تھا، لیکن دوسری طرف گولیوں کی چیخیں رات کے سناٹے میں گونجنی تھیں، اور نہ جانے کتنی گولیاں اس کے جسم سے لہو زمین پر بکھیرتے ہوئے جسم سے پار ہو جاتی۔ اس نے عقل مندی سے کام لیا اور چھپا بیٹھا رہا۔ جب وہ واپس مڑ گئے تو اٹھ کھڑا ہوا، دریا کے کنارے کی طرف بھاگا، ناگ کے بل کے قریب جا کر اسے آواز دی کہ دوست، میری زندگی خطرے میں ہے، کچھ کرو۔ ناگ پھنکارتا ہوا بل سے باہر نکلا اور دریا کے پانی کی طرف رینگنے لگا۔ زاہد سمجھ گیا کہ یہ ناگ اسے دریا کے تیز بہتے پانی کے اندر لے کر جانے والا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی وہ ایک مرتبہ سیاہ ناگ پر سوار ہو چکا تھا۔ ڈوبتا ہوا زندگی موت کی کشمکش سے نکل کر ناگ پر سوار ہو کر کنارے آ لگا تھا۔ اب پھر ایسا ہی ہوا، ناگ اسے ایک جزیرے میں لے گیا۔ یہاں کم از کم اسے انسانوں سے اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ جزیرہ انسانی بستیوں سے کٹا ہوا تھا، یہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قدم قدم پر خوف اور ڈر تھا۔ عجیب عجیب سی آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے وہ واقعی موت کے منہ میں چلا آیا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی کومل اسے یاد کرتی ہوگی اور سوچتی ہوگی کہ میں کہاں چلا گیا ہوں۔ باقی کی رات اس نے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے سوچوں میں گزاری، اور نہ جانے کب نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دریا کے کنارے اس نے کومل کو ادھر ادھر گھومتے پایا، اور کومل بھی شاید اپنے سجن کو، اپنے محبوب کو تلاش کر رہی تھی۔ زاہد دور سے دریا کے کنارے کھڑی ہوئی کومل کو دیکھ رہا تھا جو اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری، بھاگتا ہوا پانی کے قریب آیا اور اسے لہرانا شروع کر دیا۔ کومل کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا تو کومل ہر طرف کی تلاش سے مایوس ہو کر دریا کے کنارے آ کر پانی کے قریب بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اس کا دھیان سامنے دور کھڑے جزیرے پر اپنے محبوب کو کوئی چیز لہراتے دیکھا تو اس کی چہرے پر رونق آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی جواب میں اپنے ہاتھوں کو ہلانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرے محبوب، میری جان، آپ فکر نہ کریں، آپ کی یہ دیوانی، آپ کی یہ داسی آپ تک ضرور پہنچے گی، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لیکن زاہد یہ بات جانتا تھا کہ دریا کی ظالم لہریں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ تو پانیوں کی شہزادی تھی، لمبا وقت پانی کی تہہ میں گزار سکتی تھی، تیرنا بھی خوب جانتی تھی۔ ہاتھ ہلاتے ہلاتے کومل اٹھی اور پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ ایک لمبی ڈبکی لی، تقریباً آدھا دریا عبور کیا، اور پھر دریا کی ظالم لہروں کو چیرتی ہوئی اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئی۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، قیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ یہی حال ان دونوں کا تھا۔ سسی کی طرح اسے گھڑے کی ضرورت بھی نہ پڑی، اسے شاید اپنے قوت بازو پر بھروسہ تھا۔ کنارے پہنچتے ہی دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے لگے جیسے صدیوں کے بعد آمنا سامنا ہوا ہو، جیسے لمبے عرصے سے ایک دوسرے سے جدا ہوں۔
آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے حسین چہرے اپنے دلوں میں اتارنے لگے، دلوں میں مہک بھرنے لگے۔ ان کے چہروں پر رونق تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کومل کہنے لگی، جانے کومل، میں صبح سے آپ کو وہاں تلاش کر رہی تھی۔ آپ کو وہاں موجود نہ پا کر میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ دل میں ہزاروں وسوسے پرورش پانے لگے تھے۔ یہ الفاظ سنتے ہی زاہد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً اس کے حسین لبوں پر ہاتھ رکھ دیے اور کہا، کومل، آئندہ دل کو زخمی کرنے والی بات نہ کرنا۔ مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ زندگی بھر آپ کو ساتھ دینے کا کہا ہے تو اس پر پورا بھی اتروں گا۔ ارے بابا، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسی حسینہ میری زندگی میں آ گئی، ورنہ نہ جانے کیسے گزرتی یہ زندگی۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے چاند میرے دل کے آنگن میں اتر آیا ہو، جیسے دنیا بھر کی مہکیں میرے جسم میں گھس آئی ہوں۔ اچھا اچھا، بس کریں۔ کومل اپنی تعریفیں سن کر شرما کر رہ گئی۔ وہ زاہد کی آنکھوں میں چھلکتے آنسو دیکھ کر جان گئی تھی کہ زاہد کی زبان سے نکلنے والے یہ تعریفی بناوٹیں باتیں نہیں تھیں، بلکہ دل کی آواز تھی، کیونکہ اسے اپنے دل کی کیفیت کا علم تھا کہ وہ جسم ہے تو زاہد اس کی جان۔ پھر کومل نے بات کا موضوع بدلا اور کہا، صبح سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ کومل، اس ویرانے میں، اس بیابان میں، اس اجاڑ میں میرا کون ہے جو مجھے کھلائے پلائے؟ بار بار پانی کے گھونٹ سے گزارا کر رہا ہوں۔ اچھا، آرام کریں، سکون کریں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ نہ نہ، زاہد نے اسے روکا، پانی میں بازو چلا چلا کر تھک جاؤ گی اور کہیں دریا کی یہ ظالم لہریں تمہیں دبوچ ہی نہ لیں۔ زاہد کی اس بات پر کومل کھل کھلا کر ہنسی۔ میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اپنی آنکھ بھی پانی کے کنارے پر ہی کھولی تھی۔ باپ، دادا، پردادا، ماں، نانی، دادی، سبھی کو پانی سے بہت پیار تھا۔ سبھی تیرنے میں ماہر تھے، ہم تو پانی کی شہزادیاں ہیں۔ کومل کی اس بات پر زاہد حیران رہ گیا، کیونکہ وہ سچ کہتی تھی۔ ظالم موجوں کو چیرنا جانتی تھی۔ ابھی زاہد اس کے متعلق سوچ ہی رہا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں کہ کومل بولی، زاہد جان، میں پانی میں کودتی ہوں اور آپ مجھے کنارے پر کھڑے ہو کر تلاش کریں۔ اتنا کہتے ہی کومل نے تیز بہتے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ پانی میں ایسے ہی غائب ہوئی کہ زاہد دیکھتا ہی رہ گیا، اسے تلاش کرتا ہی رہ گیا۔ چہرے پر رونق اس وقت آئی جب دریا کے دوسرے کنارے کومل کو ہاتھ ہلاتے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، آپ مجھے پانی میں تلاش نہ کریں، یہاں کنارے کی طرف دیکھیں۔ ایک خوشی سے ناچنے کے انداز میں وہ بھاگ گئی، جھاڑیوں میں گھس گئی اور پھر نہ جانے کدھر گئی کہ زاہد دیکھ نہ پایا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ہی زاہد کو اسی دریا کے کنارے گھوڑے ہی گھوڑے اور آدمی ہی آدمی دکھائی دیے۔ وہ دور سے ان لوگوں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس کے گاؤں کے ظالم لوگ آئے ہیں، دشمن آئے ہیں اور اسے تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی جھاڑیوں میں گھسا تلاش کر رہا تھا تو کوئی دریا کنارے کھڑا اس جزیرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں زاہد انہیں دیکھ کر لیٹ گیا تھا۔ کسی شخص کی نظر اس پر پڑ گئی تو ایک گولی کی گونج زاہد کو سنائی دی تو وہ بھاگ کر ایک بڑے سے درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ ان لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ وہی مجسمہ ہے جو اب اصل حالت میں آ چکا ہے۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تو دریا کنارے کھڑے مراد اور نواب چیخے، یہ لڑکا اب ہمارے ہاتھوں سے بچنے نہ پائے، اسے پکڑنا ہے، ہر حالت میں قابو کرنا ہے، اس سے عبرتناک انتقام بھی لینا ہے۔ لیکن دریا کو عبور کرنے کا مسئلہ تھا، وہاں کیسے پہنچا جائے؟ یہاں دریا کنارے خیمے لگ گئے، وفادار ساتھی گھوڑوں پر سوار بھاگ آئے۔ زاہد درخت کے پیچھے چھپا یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں کومل بھی ڈبے میں کچھ چیزیں رکھے انہیں بند کرنے کے بعد بغیر کسی خوف اور ڈر کے دریا کنارے آئی۔ ایک نظر وہاں کھڑے لوگوں کے ہجوم میں بغور نظروں سے جائزہ لیا اور شاید دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ اس کے محبوب کے دشمن اسے ختم کرنے آئے ہیں، اسے پکڑنے آئے ہیں۔ لیکن پھر پانی کی طرف بڑھنے لگی اور ان تمام لوگوں کی نظریں اس کے حسن پر جمی ہوئی تھیں۔ اپنے ہوش کھوئے ہوئے تھے اور وہ پلکیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ اس کا حسن دیکھ کر ایک مرتبہ تو سبھی لوگ چونک گئے، اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھول گئے کہ تیز دھوپ میں یہ اکیلی حسن کی دولت سے لدی لڑکی دریا کنارے کیا لینے آئی ہے۔ نمبردار مراد اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھا۔ اس کی بیوی تو پہلے ہی مجسمے کے ہاتھوں جل مری تھی اور ایک یہی لڑکی تھی جو اس کی ویران زندگی کو مہکا سکتی تھی، اندھیر دنیا کو روشن کر سکتی تھی۔ وہ رہ نہ سکا اور نواب سے کہا، مجھے یہ دوشیزہ پسند آ گئی ہے، آنکھوں کے راستے دل میں اتری ہے،
میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جاگیردار کھل کر ہنسا۔ مراد صاحب، یہ معمولی لوگ ہیں اور آپ نے کیسے اسے پسند کر لیا؟ نہیں نواب نہیں، اب میرے گھر کے آنگن میں خوشیاں اور رنگ بکھیرے گی۔ ایک مجسمے کی موت اور دوسرا اس دوشیزہ کو حویلی کی رانی بنانا ہی تو میرا مقصد ہے۔ اچھا یار، جیسے تو سوچتا ہے ایسے ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہی جاگیردار نے لڑکی کو آواز دی، اے لڑکی! کومل نے لڑکی کا نام سنتے ہی مڑ کر دیکھا تو جاگیردار بولا، ادھر آؤ۔ کومل دریا عبور کرنے کے بجائے جاگیردار کی طرف بڑھنے لگی۔ قریب پہنچ کر سبھی کو ایک نظر دیکھا اور بولی، کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ تب جاگیردار بولا، دیکھ لڑکی، ہم اونچے لوگ ہیں اور جو بات دل میں ہوتی ہے فوراً کہہ دیتے ہیں۔ آپ میرے دوست نمبردار کو پسند آئی ہو۔ ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کون ہو، کہاں رہتی ہو۔ بس تم انہی قدموں واپس گھر لوٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہمارا پیغام دے دو کہ ہمارا دوست آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کومل بھی زندہ دل تھی، یہ بات سن کر کہے لگانے لگی، وہاں کھڑے لوگوں کو حیران کرنے لگی۔ آپ اونچے لوگ ہیں تو ہوں گے، دوسرا یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ نے مجھے پسند کر لیا؟ تو میں آپ کے آنگن میں چلی آؤں گی؟ میں تو تم لوگوں کو ٹھکراتی ہوں، لعنت بھیجتی ہوں تمہاری دولت، تمہاری اونچی شان پر۔ اس کومل کے دل میں صرف ایک شہزادے کا راج ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا راجہ ہے۔ آپ کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اے گستاخ لڑکی! جاگیردار کا ہاتھ کومل کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ نمبردار مراد نے اسے روک لیا کہ یہ اب ہماری عزت ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے، اور وہاں کھڑے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنی نئی مالکن کو سلام کرو۔ تمام لوگ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تب نمبردار خود بولا، یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تیرا نام کومل ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم پہلے تو میری پسند تھی، لیکن اب میری ضد ہو۔ تمہیں نہ اپنانا میری توہین ہے، جو سیدھی طرح سے نہیں مانتے اسے ہم زبردستی منا لیتے ہیں۔ بول، کون ہیں تیرے ماں باپ تاکہ ان سے تمہیں خریدا جائے؟ نمبردار کی بات پر کومل کے منہ سے پھر کہا بلند ہوا، مر گئے ہیں، تم جیسے لوگوں نے ان کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا، پھر خون میں ڈبو دیا۔ اچھا تو اکیلی ہے؟ جاگیردار بولا۔ کومل سے زیادہ تیز آواز میں جاگیردار کے منہ سے کہا بلند ہوا، لیکن کومل ان کی پرواہ کیے بغیر الٹے پاؤں چلتی دریا کے قریب پانی میں آئی اور پانی میں کود پڑی۔ وہاں کھڑے لوگ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ جب کافی دیر تک وہ اوپر پانی میں نہ آئی تو ان کے دل کی دل میں رہ گئی۔ جاگتی آنکھوں دیکھے گئے خواب ٹوٹتے دکھائی دیے، لیکن جب دوسرے کنارے اسے باہر نکل کر زاہد کی جانب بڑھتے دیکھا تو ان کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ اتنا لمبا وقت وہ پانی میں کیسی رہی اور دریا کے کنارے کیسے پہنچی۔ ان کے دلوں کو چیرنے والی بات یہ تھی کہ وہ ان کے دشمن کی پسند تھی، جو بغیر خوف اور ڈر کے زاہد کے پاس گئی، اسے درخت کے پیچھے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور پھر وہ اس ویرانے میں گھومنے لگے۔ دریا کنارے کھڑے جاگیردار اور نمبردار کو جلانے لگے۔ نمبردار مراد کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں، اپنی پسند کو اپنے دشمن کے ساتھ کہے لگاتے گھومتے دیکھ کر تڑپ رہا تھا، غصے سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو اڑ کر ان دونوں کے سر جسموں سے کاٹ کر دریا میں پھینک دیتا۔ ختم کر دو ان حرام زادوں کو، نمبردار گرجا۔ تو ان لوگوں نے کافی فائر کیے، لیکن شاید بندوق سے نکلنے والی گولیوں کی طاقت ان تک پہنچنے کی نہیں تھی۔ نمبردار چیخا، وہ لڑکی ہو کر دریا عبور کر گئی ہے اور تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو، کانپ رہے ہو؟ ڈوب مرو نمک حرامو! چلو کود جاؤ پانی میں اور قابو کر لو اس مجسمے کو اور اٹھا لاؤ اس لڑکی کو۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں آئے گی میری باہوں میں، کیسے حویلی کی رونق نہیں بنے گی۔ یہ اب نمبردار کی انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ نمبردار کے کہنے پر تین ملازم ڈرتے دلوں کے ساتھ پانی کے قریب آئے، ہمت کر کے چھلانگ لگائی۔ دونوں طرف ہی موت تھی، چھلانگ نہ لگاتے تو نمبردار کی بندوق سے نکلنے والی گولیوں سے ان کے جسم رنگ جاتے، اور دریا میں کودتے تو ظالم موجوں کی لپیٹ میں آ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ لہٰذا انہوں نے وفاداری ہی دکھائی اور بہتے تیز پانی میں کود پڑے۔ لمحوں میں ہی ظالم موجوں کی لپیٹ میں آ کر ڈوبنے لگے، آخری سانس لینے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمیشہ کے لیے پانی کی نظر ہو گئے۔ انہیں ڈوبتا دیکھ کر نمبردار گرجنے لگا کہ جان نہیں ہے ان لوگوں کے جسموں میں، حالانکہ ان کے سامنے اس حسینہ نے دریا عبور کیا تھا۔ دیکھا نہیں، ایک ڈبکی میں دوسرے کنارے جا لگی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سبھی کو گولیوں سے اڑا دوں، اور وہ دیکھو کیسے گھوم رہا ہے ہماری عزت کے ساتھ۔
اگر اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر دریا عبور کر لیتا اور جاتے ہی ان دونوں کی گردنیں نوچ لیتا، لیکن وہ بالکل بے بس تھا۔ ادھر جاگیردار اسے تسلیاں دیے جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مراد صاحب کیوں چیخ چیخ کر اپنا گلا خشک کر رہے ہو؟ آج یہ لڑکا زندہ نہیں بچے گا، بس تھوڑا صبر کر لو۔ نمبردار کا چھوٹا بھائی اس سے بھی زیادہ گرم طبیعت کا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جلتی تیلی پھینکے اور وہاں جزیرے کو آگ لگ جائے اور وہ ان دونوں کو یہاں دریا کنارے بیٹھ کر جلتا دیکھ کر لطف اٹھائے، لیکن ایسے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر زاہد سر پر موت کو اڑتے دیکھ کر بھی میٹھی میٹھی پیار بری باتوں میں مصروف تھا۔ شاید وہ آج اپنے دل کی رانی سے تمام دل کی باتیں کر لینا چاہتا تھا، تمام نصیحتیں وصیتیں کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ کومل نے بتایا تھا کہ وہ آج کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہنچ ہی جائیں گے۔ تب زاہد بولا، کومل جان، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، صرف تمہاری فکر ہے کہ تم کیا کرو گی۔ میں تو شروع سے خطروں سے کھیلتا آیا ہوں اور اب زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ زاہد کی اس بات پر کومل بولی، جانے کومل، میرے ہوتے ہوئے آپ پر ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی، ڈٹ جاؤں گی لیکن آپ کو خطرے میں نہیں پڑنے دوں گی۔ یہ جو نمبردار ہے نا، جو گرج رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کی کل دونوں آنکھیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ کومل کی زبانی یہ الفاظ سن کر زاہد چونک سا گیا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ اری خدا کی بندی، وہ عام آدمی نہیں ہے جو اپنی آنکھیں نکال کر تیرے ہاتھ پر رکھ دے گا۔ وہ راجہ ہے گاؤں کا، دیکھ رہی ہو نا، اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کو کتنے آدمی جمع ہیں۔ 3 4 آدمی تو دریا میں بھی کود پڑے تھے لیکن ہم تک نہ پہنچ پائے اور راستے میں ہی ڈوب مرے۔ ویسے کومل، تم کیا چیز ہو جو نمبردار کے سامنے بھی اکڑ کھڑی ہوئی ہو؟ زاہد کی اس بات پر کومل ہنس پڑی اور کہے لگانے لگی، بولی، جان، آپ نے میری طاقت نہیں دیکھی، چیر پھاڑ دیتی ہوں جب طیش میں آ جاؤں، اور یہ سب تو میرے سامنے معمولی چیزیں ہیں۔ زاہد اس کی باتیں سن کر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا جان، میں اب چلتی ہوں، کل نمبردار کی آنکھیں بھی تو لانی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی دریا کنارے آئی اور تیز پانی میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گئی۔ جب دوسرے کنارے نمودار ہوئی تو نمبردار کے حکم پر وفاداروں نے اسے قابو کر لیا اور زبردستی گھوڑے پر بٹھا کر بھاگ نکلے۔ زاہد یہ منظر دیکھ کر کانپ کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان درندوں کو وہ حسین لڑکیوں کو کیسے گلا دباتے ہیں، کیسے ان کو نچاتے ہیں، کیسے نوچتے ہیں۔ اسے پھر اپنی بہنیں بھی یاد آ گئی تھیں، جو ان لوگوں کی وجہ سے ہی گلے میں سرخ دوپٹے ڈال کر پھندا لے کر مری تھیں۔ زاہد نے ادھر سے اسے بہت آوازیں دیں، بہت چیخا، تڑپا، رویا، لیکن وہ تو اسے گھوڑے پر بٹھا کر غائب ہو گئے تھے۔ زاہد ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے چاہنے والی، پیار کرنے والی، مسکراہٹیں بکھیرنے والی، نیلی آنکھوں والی، موت کی وادی میں پہنچنے والی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکتا تھا سوائے ٹسوے بہانے کے۔ کومل راستے بھر نہ تو چیخی، نہ ہی تڑپی، شاید وہ خود یہی چاہتی تھی کہ وہ لوگ اسے قابو کر لیں۔ گاؤں پہنچ کر جاتے ہی اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو نمبردار کمرے میں گیا اور فوری دروازہ بند کر لیا۔ باہر کسی ملازم کا نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ نمبردار نے سبھی کو حویلی سے باہر بھیج دیا تھا کہ وہ لوگ ان کے گھناؤنے کارنامے نہ دیکھ سکیں۔ کمرے میں یکدم چیخیں ابھرنے لگیں۔ یہ چیخیں کومل کی نہیں تھیں، بلکہ مراد کی تھیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی کومل خستہ حال بکھرے بالوں سے باہر نکلی۔ اس کے دونوں ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھوں میں نمبردار کی آنکھیں تھیں۔ چیخنے کی بار بار آوازیں سن کر ملازم جمع ہونے لگے۔ گاؤں والوں کو حویلی میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کومل بھاگتے ہوئے گاؤں سے باہر نکل گئی۔ نمبردار صاحب نکلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، بہتے ہوئے خون کے ساتھ حویلی کے لان میں آ گئے اور چیخنے لگے، اس کو پکڑو، جانے نہ پائے، فوراً گولی چلا دو۔ ملازم اس کے پیچھے بھاگے، نہ جانے اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان، کہ وہ رات بھر اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ کسی کو بھی دکھائی نہ دی۔ وہ تو ظالموں کی گولیوں سے بچتے بچاتے دریا کنارے آئی اور دریا میں کود گئی اور دوسرے کنارے جا کر اپنے محبوب کے سامنے ان آنکھوں کو رکھ دیا اور کہا، جانے کومل، آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال لائی ہوں۔ اگر چاہتی تو ان کی جان بھی لے سکتی تھی، لیکن انہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب چاہوں گی کہ اس کی روحیں کھینچ لوں گی، اسے لوگوں کے سامنے عبرت بنانا ہے۔ سامنے زاہد پڑی آنکھیں دیکھ کر حیران اور ششدر بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی اتنا بڑا کارنامہ دکھا سکتی تھی۔ وہ کبھی کومل کا چہرہ دیکھتا اور کبھی آنکھیں، آخر نہ رہ سکا اور بولا، کومل،
تمہیں میری قسم، سچ سچ بتاؤ تم کیا چیز ہو؟ تمہارے اندر کون سی قوت ہے؟ نہ تم ڈرتی ہو نہ خوف کھاتی ہو، اور دریا کا تیز پانی، ظالم موجیں بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بتاؤ تم کون ہو؟ کیا کرو گے میری جان میرے بارے میں جان کر؟ کچھ نہیں، صرف آپ کی طاقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر میرا بھی تو آپ پر حق ہے۔ یہ سننے کے بعد کومل کی آنکھیں چھلک پڑیں اور بولی، جان، میرے بارے میں جان کر آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ مجھ سے دور تو نہیں ہو جائیں گے؟ خدا گواہ ہے میں آپ کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی۔ آپ پر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ میری رگوں میں آپ بس چکے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو چاہا ہے اور وہ آپ ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ بولتی، زاہد نے اس کی بہتی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، مجھے تیری محبت کی قسم، میں نہ تو تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی جدا ہوں گا، بلکہ تم جو بھی ہو۔ کیونکہ اس لمحے زاہد کو ایسے محسوس ہوا تھا جیسے یہ انسان نہیں ہو بلکہ خوبصورت چڑیل ہو، جو عورت کے روپ میں اس کے سامنے آ گئی ہو، کیونکہ جو کارنامے اس نے دکھائے تھے وہ کسی عورت کا کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ غیبی مخلوق ہی کر سکتی تھی۔ میری محبت ہو، تم میرا پیار ہو، میری چاہت ہو، میرا وعدہ ہے کہ زندگی تمہارے سنگ ہی گزاروں گا، مجھے اب اپنا اصل روپ دکھا دو۔ یہ سن کر کومل چہک اٹھی اور کہا، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود ہی 10 تک گنتی گن کر آنکھیں کھول لینا۔ زاہد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گنتی شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی تڑنگی بدصورت سی، لمبے لمبے دانتوں والی، سیاہ اور بکھرے بالوں والی، جلتی آنکھوں والی ایک خونخوار بلا کھڑی ہوگی، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو سامنے کچھ نہیں تھا، بالکل خاموشی تھی۔ وہ ادھر ادھر اسے تلاش کرنے لگا لیکن کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح اسے پکارنے لگا، آوازیں دینے لگا، لیکن سب بیکار گیا۔ کومل شاید چھپی ہوئی اس کی بیتابی سے اور بے چینی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں اس کے لیے کتنی تڑپ اور محبت ہے، اور زاہد اس لمحے واقعی ایک دیوانہ بنا ہوا تھا۔ تم جہاں بھی چھپی ہو آ جاؤ، تمہارے بنا میں خود کو اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ اس کے دل و دماغ میں ہلچل برپا تھی، عجیب الجھن میں گرفتار تھا۔ میری شہزادی روٹھ گئی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے اس سے اصلیت پوچھی لیکن وہ تو غائب ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ آسیبی مخلوق ہے، بہادر اور طاقتور ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے کسی ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جو دشمنوں سے بدلہ لینے میں میری مدد کرے، میرا ساتھ دے، مجھے تنہا نہ چھوڑے، ساتھ ہی ساتھ چاند کی روشنی میں، اندھیرے میں، سناٹے میں اپنی شہزادی کو بھی تلاش کرتا رہا۔ وہ دیوانوں کی طرح دریا کنارے کھڑے ہو کر دریا کی اچھلتی لہروں کو دیکھتا کہ شاید ان لہروں سے ابھی وہ اوپر آ جائے اور کہہ دے کہ زاہد، جان گئے ہو کہ میں کون ہوں؟ وہاں پر کئی سانپ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، انہیں جگہوں میں ایک طرف سے کہے بلند ہونے لگے۔ کومل جھاڑیوں سے یکدم اس کے سامنے آ گئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر زاہد نے سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں ہزاروں باتیں اس سے کر ڈالیں۔ ادھر کومل اپنے پیار کو، اپنے محبوب کو محبت کی نظروں سے دیکھنے کے بعد زاہد کی نظروں کے سامنے دوبارہ اپنا روپ بدلنے لگی۔ حسین و جمیل دوشیزہ سے سیاہ رنگ کا روپ بدلنے کے بعد جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے دریا میں کود پڑی۔ اسے ناگ بنتا دیکھ کر زاہد ہر بات سمجھ گیا۔ اسے ناگ کی دوستی یاد آ گئی، سانپوں کی فوج یاد آ گئی جو بدلہ لینے کے لیے گئی تھی۔ کومل کے ہاتھوں میں مرے ناگوں کو دیکھ کر رونا یاد آیا۔ کومل نہ تو انسان تھی اور نہ ہی جنزادی، بلکہ وہ ناگن تھی۔ پہلے تو اس کا دل دھڑکا، لیکن پھر کومل کی محبت یاد آ گئی۔ کومل کے آخری الفاظ یاد آئے کہ میری اصلیت جان کر مجھے چھوڑ نہ جانا، مجھ سے جدا نہ ہو جانا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ دوسری طرف کومل کا ناگ بنتے ہی دریا میں کودنا دیکھ کر زاہد سوچوں میں گرفتار ہو گیا۔